بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے مختلف حصوں میں ارتداد اور بغاوت کے فتنے پھیل گئے۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے دین چھوڑ دیا اور کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کے پیچھے چلنے لگے۔ انہی میں ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، جس کی قیادت ایک بہادر عورت سجا بنت حارث کر رہی تھی، اور وہ بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی تھی۔ بنو یربو کا فتنہ۔ بنو تمیم کے اندر سے ہی ایک اور قبیلہ ابھر کر سامنے آیا، بنو یربو۔ اس کے سردار مالک بن نویرہ تھے۔ وہ اگرچہ اسلام لا چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مدینہ کی اطاعت سے ہٹ گئے۔ یہ رویہ گویا ارتداد اور بغاوت کے زمرے میں آتا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان بگڑے ہوئے قبائل کو واپس اطاعت میں لانا ضروری ہے، ورنہ اسلام کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ بطح کی طرف روانگی۔ 11 ہجری 632 عیسوی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نجد کے علاقے میں بطح کے مقام پر پہنچا، جہاں مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام اور زکوٰۃ کی طرف بلایا، لیکن وہ انکاری رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ شکوک میں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ضد پر اڑے رہے۔ مسلمانوں اور مالک کے قبیلے کے درمیان سخت تکرار ہوئی۔ آخر کار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی صفیں درست کریں، کیونکہ اب فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ مارکہ بطح۔ رات کے اندھیرے میں دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے۔ مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی ٹکر اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے میدان کو لرزا دیا۔ بنو یربو کے لوگ اگرچہ بہادر تھے، مگر ایمان اور یقین کی طاقت کے آگے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ جلد ہی ان کے کئی سردار مارے گئے اور باقی قبیلہ پسپا ہو گیا۔ مالک بن نویرہ کی گرفتاری۔ مارکے کے بعد مالک بن نویرہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں تاریخی روایات میں کچھ اختلاف ملتا ہے۔ بعض کے مطابق مالک کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیا گیا، کیونکہ وہ زکوٰۃ سے انکاری تھا اور مدینہ کی اطاعت سے بغاوت کر چکا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاملے میں کچھ ابہام تھا، مگر بہرحال مالک اپنی بغاوت کی سزا سے نہ بچ سکا۔ اس کے بعد اس کا قبیلہ منتشر ہو گیا اور دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ بطح کے بعد کا اثر۔ بطح کی اس لڑائی نے پورے نجد اور بنو تمیم کے علاقے میں گہرا اثر ڈالا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی مدینہ کی اطاعت سے نکلے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اس کے بعد بہت سے قبائل دوبارہ اسلام کے پرچم تلے آ گئے۔ نتیجہ، جنگ بطح اس بات کی علامت تھی کہ اسلام کے آغاز ہی میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہدین اسلام کی قربانیوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کو کچل دیا جائے گا۔